وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ آج وہ گانوں کی تاریخ، گانوں کے ریکارڈ جانتا ہے. سپر ہٹ گانا کون سا ہے، کس کے پاس وکٹ زیادہ ہیں، کس کے پاس رن زیادہ ہیں. اور بی پی ایل ایل پی ایل جو میچ ہے، 2020 میچ ہے. پہلے زمانے جاہلیت کے اندر یہ جو جاہل لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ، مرغوں کو خریدتے تھے. مرغوں کو خرید کر ہفتے میں ایک مرتبہ ان کا میلہ لگتا تھا. تو میں ایک مرغے کو خریدا، آپ ایک مرغے کو خریدے، اور خریدنے کے بعد میدان میں اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور ان کے پیروں کے اندر چھریاں بندھی جاتی تھی. وہ مرغے لڑتے، جس کا مرغا مر جاتا وہ شکست کھا جاتا، وہ جوا ہار جاتا تھا. تو آج آئی پی ایل میچ کے اندر یہی جو ہے کرکٹ مرغوں کو خریدا جاتا ہے اور پھر ان کو لڑایا جاتا ہے. جوا ہوتا ہے، سٹا ہوتا ہے. للت مودی کا جو کیس ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنے کروڑ کا گھوٹالا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے آبا اجداد کی تاریخ کو چھوڑ کر سٹا بازوں کی تاریخ، جوا کھیلنے والوں کی تاریخ. کرکٹ جوئے کا دوسرا نام ہے، کرکٹ سٹے کا دوسرا نام ہے. کیوں اولمپک کے اندر ہندوستان میڈل نہیں لیتا؟ تیر اندازی کے اندر کوئی اس کے نشانہ باز نہیں ملا. تو پتا چلا مدھیہ پردیش کے اندر ایک شکاری ہے، وہ پرندے کو اڑا کر وہ تیر مارتا ہے. اوہو چلو ہمیں شکار مل گیا. اس جو ہے گوار کو لے لیا، 3 مہینے تک ٹریننگ دی اور یہ سوچ کر کہ اڑتے پرندے کے یہ پر مارتا ہے. اولمپک گیم کے اندر اس مدھیہ پردیش کے تیر انداز کو بھیجا گیا. نتیجہ یہ ہوا پرندوں کو مارنے والا کھیل کے میدان میں کیسے آ سکتا ہے؟ 11ویں نمبر پر آیا. ہندوستان کا مقام اولمپک کے اندر، عالمی کھیلوں کے اندر کیا ہے؟ کانسے کے لیے، ایک چھوٹے سے تمغے کے لیے تڑپ جاتے ہیں. اتنا بڑا ملک ہو کر یہ گھوٹالوں کا، یہ سٹے کا، یہ جوے کا اڈا بن چکا ہے. بد نصیب ہے مسلمان جو کرکٹ کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتا ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے لوگو شراب اور جوا یہ گناہوں کے اندر سے ہے اور یہ خباثتوں میں سے ہے. کرکٹ اب ایک کھیل نہیں رہا. امریکہ کی ٹیم کیوں نہیں ہے اور فرانس کی ٹیم کیوں نہیں ہے؟ ترقی یافتہ ممالک کی ٹیم کیوں نہیں ہے؟ وہ سب سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، سمندر کے اندر، فضاؤں کے اندر، چاند تاروں کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو بے وقوف بنایا ہے. لکڑی کے 2 ٹکڑے دے کر تو دیوانہ ادھر سے ادھر بھاگ، وہ دیوانہ ادھر سے ادھر بھاگ. اور نمازی کیا، داڑھی والا کیا، حاجی کیا، قاضی کیا، سب کو لگی ہے کہ آج کس نے میچ جیتا. سٹے کے پیچھے لگا ہوا ہے، جوے کے پیچھے لگا ہے. میچوں کی فکسنگ یہ طے شدہ مسئلہ ہے. جوا ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ وہ حرام ہے. تو آج ہم نے ہمارے اکابرین کی تاریخ، بزرگان تاریخ سے کیا دور ہوئے؟ سٹے کے قریب ہو گئے، فلموں کے قریب ہو گئے، گانوں کے قریب ہو گئے. جب تک اس زہر کو گھر سے نہیں نکالو گے، کون ہے دارالعلوم سمجھ میں نہیں آئے گا، اشرف علی تھانوی کون سمجھ میں نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں کہ عقل کی کمی نہیں ہے. جب تمہیں گانے والا سمجھ میں آ سکتا ہے، ہجڑا سمجھ میں آ سکتا ہے، نچیا سمجھ میں آ سکتا ہے، پیشاب پاخانے کی جگہ گھمانے والی بازاری عورت سمجھ میں آ سکتی ہے، کیوں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سمجھ میں نہیں آتے؟ پوچھو مسلمانوں سے شاہ محمد الیاس صاحب کون تھے، پوچھو مسلمانوں سے حضرت مولانا زکریا صاحب کون تھے. آج تو افسوس کی بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں پیدا ہوئے پتہ نہیں. مسلمانوں جب تک یاد رکھو ایک پیالے کے اندر آپ نے شہد بھی رکھا ہے اور پیشاب بھی رکھا ہے، 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یہی صورتحال ہے. لکھ کر رکھو. قرآن نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تمہاری یہی روش رہی لوگوں، نہ اس دین کے لیے میں نہ تمہارا محتاج ہوں، نہ تمہارے باپ دادا کا محتاج ہوں، ایک نئی قوم پیدا کروں گا، وہ قوم دین کی خدمت کرے گی. ہمارے ہاں بڑی دور سے ہبال کے علاقے سے ہمارے ایک جو ہے کرم فرما تشریف لاتے ہیں. ان کے یہاں ایک کام کرنے والے مسلمان روزہ رکھے نہ رکھے، 10 دن روزہ رکھے چھوڑے، 15 دن رکھے،
باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے تحقیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ستو کا استعمال کرتے تھے۔ ہم تو قیمے کا سموسہ، ہم تو مٹن کا سموسہ، ایگ کا سموسہ، ویجیٹیبل کا، نان ویج کا سموسہ، وہ ستو سے سحری اور افطاری کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں اس رمضان کو چلانے کے لیے، ان روزوں کو چلانے کے لیے، اس دین کو چلانے کے لیے اللہ اس قوم کو بارڈر پر لا کر کھڑا کیا ہے، اور وہ منتظر ہیں کہ کب یہ اسکراف ہوں گے اور کب وہ آ کر دین کے علم کا اور دین کے جھنڈے کو گاڑیں گے۔ بہرحال یہ وہ زہر ہے کہ جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ تباہ برباد ہو رہا ہے۔ جیسے شراب کا ایک نشہ ہے، فلموں کا ایک نشہ ہے، ڈرامے کا ایک نشہ ہے، کرکٹ کا ایک نشہ ہے، فٹ بال کا ایک نشہ ہے۔ سعودی عرب وغیرہ میں مرتے ہیں فٹ بال، اب رات دن ہو جاتا ہے اور دن رات ہو جاتا ہے سعودی عرب کے اندر، سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ اٹھے فجر کی نماز پڑھے سو گئے، اور پھر ظہر پڑھے سو گئے، عصر آئے افطاری کی، تراویح پڑھی، اب ساری رات گلی کوچوں کے اندر فٹ بال کھیلا جا رہا ہے۔ اس نے ہمارے دل و دماغ کے اندر لہو و لعب، کھیل کود، حرامزادگی کو ایسے ڈال دیا، اس کے رہتے ہوئے کلام پاک کی تفسیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، نبی کی سیرت ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، نبی کے عاشقوں کے جلوے ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اب حضرت تھانوی کا نام لیا جائے، قاسم نانوتوی کا نام لیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ بھئی ایک افسانہ چل رہا ہے۔